جب ہان کی ہدایات سے روگردانی ہو سکتی ہے تو میری کیا حیثیت۔ مراد سعید کا اہم ٹویٹ سامنے آیا ہے اور اس ٹویٹ کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں، ٹویٹ پڑھ کے سنائیں گے۔ باقی جو کل کے دن جو اڈیالہ جیل میں ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل میں علیمہ خان پہلے تو شدید غصے میں نظر آئیں۔ علیمہ خان کل جب پہنچی، یہ میں جو دن گزرا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، عمران خان سے ملاقات کے لیے پولیس کی جانب سے روکا گیا، اور پھر بجٹ کے حوالے سے جب میں نے سوال کیا علیمہ خان سے تو علیمہ خان کا جواب کیا تھا، عمران خان کا اڈیالہ جیل سے کیا حکم آیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ سے ایک گھٹیا فیصلہ آیا ہے۔ ہمیشہ سے ہی ہمیں یہی امید ہے ان ججز سے، لاہور ہائی کورٹ کا عمران خان کے حوالے سے کیا فیصلہ آیا ہے اور اب اس فیصلے کو لے کے جب آگے جائیں گے تو کیا ہوگا یہ آپ کو بتائیں گے، اور نیکسٹ فردر صبح کیا ہونے جا رہا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں اڈیالہ جیل کی۔ اڈیالہ جیل ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ سیاست کا مرکز اڈیالہ جیل ہے اور سیاست کا محور قیدی 804 ہے۔ جب بھی اڈیالہ جیل میں منگل کا دن ہوتا ہے، ملاقات کا دن ہوتا ہے، جب بہنوں کی ملاقات کا دن ہوتا ہے تو ساری پاکستان کی قوم کی نظر اڈیالہ جیل کی جانب ہوتی ہے کہ اب عمران خان کا کیا حکم آئے گا، اور یہ سلام پیش کروں گا بہنوں کو جن کی وجہ سے عمران خان کا حکم باہر آ جاتا ہے، عمران خان کا پیغام باہر آ جاتا ہے، عمران خان جو بھی بات کرتے ہیں وہ باہر آ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے تھوڑا آپ بیک گراؤنڈ سمجھیے گا، اور یہی چیز آج علیمہ خان نے بھی کہی۔ جب علیمہ خان کو ملاقات سے روکا گیا، بہنوں کی ملاقات روکی گئی، تو آپ کو وہ منظر یاد ہوگا کہ علیمہ خان اکیلی فٹ پاتھ پہ بیٹھی تھی اور تب 42 ٹمپریچر تھا، اکیلی فٹ پاتھ پہ بیٹھی، اور پھر کچھ لوگوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا، وہاں پنڈی کے لوگ آہستہ آہستہ پہنچے، پھر ایک دفعہ، دو دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، کبھی انہیں جا کے نیلا دلہا اتار دیتے تھے، کبھی کہیں اتار دیتے تھے، 5 دفعہ، 6 دفعہ، 6 دفعہ انہوں نے کوشش کی تو ملاقات نہ کرنے دی گئی۔ 7ویں دفعہ وہاں تمام ممبران قومی اسمبلی بھی پہنچ گئے، وہاں کارکنان کی ایک کثیر تعداد پہنچ گئی، اور وہاں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ مزاحمت دیکھنے کو ملی، پولیس کے ساتھ وہاں لڑائی دیکھنے کو ملی، اور کارکنان نے مزاحمت کی، اور اس مزاحمت کی وجہ سے یہ مجبور ہو گئے بہنوں کی ملاقات کروانے پہ۔ پھر بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ملاقات ہوتی ہے، اور اسی دوران 2 دفعہ علیمہ خان کی ملاقات ہوئی ہے، ایک پھر اب علیمہ خان کو ملاقات سے روک لیا گیا ہے۔ اب یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بجٹ پاس ہوا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی سے، عمران خان کا حکم یہ تھا کہ بجٹ میری منظوری سے پاس ہوگا، اور یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بات تقریباً میں کہوں گا کہ 2 ہفتے سے زائد کی یہ بات ہے کہ عمران خان کا 2 ہفتے سے زائد سے یہ حکم تھا کہ بجٹ میری منظوری سے پاس کرنا ہے۔ کیا ہم نے دیکھا کہ کوئی مزاحمت کرنے وہاں پہنچتا ہے، یا کوئی وہاں ملاقات کی کوشش کرنے پہنچتا ہے، ملاقات کرنے پہنچتا ہے، کوئی ممبر صوبائی اسمبلی ہو جائے، علی امین صاحب ہو جائے، یا کوئی بھی ہو جائے خیبر پختونخوا کی کابینہ سے، کوئی بھی وہاں نہیں پہنچا۔ اس کے بعد تمام لوگوں کو بلایا گیا، جب آخری ٹائم آیا بجٹ کا تو لوگوں کو بلایا گیا، بلا کے پوچھا گیا، ہاں جی بتائیں جی کہ اب یہ سچویشن بن چکی ہے، بجٹ پاس کرنا ہے۔ اب میں کچھ لوگوں کے نام بتا دیتا ہوں، لمبی فہرست ہے، جس میں سلمان اکرم راجہ، جس میں عمر ایوب خان، شبلی فراز، جس میں سلار خان کاکر، جس میں زلفی بخاری، امریکہ سے عاطف خان، یہ کچھ لوگ کال پہ تھے، ویڈیو لنک پہ تھے، عاطف خان۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں، کافی لوگ ہیں، میاں اسلم اقبال ہیں، حماد اظہر ہیں، یہ تمام لوگ ہیں، شیخ وقاص ہیں۔ ان لوگوں کو یہ جتنی تحریک انصاف کی یہ جو کابینہ ہے، تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے، ان لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا، اور ان لوگوں کو اعتماد میں لے کے بجٹ پاس کروا لیا گیا۔ علی امین گنڈا پور نے بجٹ پاس کروا لیا، اور جب بجٹ پاس ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک تنقید ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ کہتے ہیں کہ خان، اس خان کا حکم ہے جس کو ہم نے ووٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ووٹ دیا تھا، اور آپ اس خان کے حکم کو بائی پاس کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے ان کی وہ کہتے ہیں نا منجی
ایسی دی تیسی کر دیتی, منجی پھیر کے رکھ دیتی انہاں دی. تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ آج علیمہ خان آ جاتی ہیں. میں اس طرف آتا ہوں. بجٹ پاس ہو گیا, علیمہ خان آج پہنچتی ہیں. علیمہ خان نے کہا کہ اسمبلی سے عمران خان کو اب باقاعدہ طور پہ مائنس کیا گیا ہے. آفیشلی جو جسے اناؤنس کر کے کہتے ہیں عمران خان کو مائنس کر دیا گیا ہے, مائنس عمران فارمولے پہ امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. اور اس بیان نے آگ لگا دی. علی امین سے یہ سوال ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو جواب دہ ہوں. سو علیمہ خان وہاں کہتی ہیں کہ آپ ان کو یہاں کے سٹرگل کرنی چاہیے تھی, ان کو یہاں کی کوشش کرنی چاہیے تھی. کوشش کرتے, ملاقات کرنے کی کوشش کرتے, لیکن کسی نے ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی. سو آج پھر ایک دفعہ مزاحمت کے بعد بہنیں وہاں پہنچی. نورین خانم نیازی اور ڈاکٹر عظمیٰ کو بلایا گیا, علیمہ خان کو روک لیا گیا. عمران خان ایک لیڈر ہیں, ایک بڑا کردار ہے, اور ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. جو بڑا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم عیب چھپا لیے جائیں. اب ہم اپنی بھی بات کریں, ایک گھر کی بات کریں, تو بچپن میں غلطیاں, بہت سی غلطیاں ہوتی تھیں. تو جو ماں ہوتی تھی وہ جا کے باپ کو نہیں بتاتی تھی, امی ابو کو نہیں بتاتی تھی کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو ابو جب آتے تھے, میں یہ واقعہ حقیقت بتا رہا ہوں, کہ جب وہ آتے تھے تو وہ پوچھتے تھے اس نے سارا دن کیا کیا ہے. تو شاید ہم نے نہ اسٹڈی کی ہو, نہ پڑھا ہو, تو امی کہتی تھی یہ پڑھتا رہا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ابو کی ڈانٹ ہونی ہے, ابو سے مار پڑنی ہے. سو یہ ہر گھر کی یہ کہانی ہے. اسی طرح عمران خان نے آج, یقین کریں کہ آج عمران خان نے پردہ ڈال دیا. آج عمران خان نے بات کو کور کر لیا, کیونکہ اس انسان نے 22 سال محنت کی ہے اس پارٹی پہ. تو وہ کس طرح اس پارٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جیل میں ہے تو پارٹی کی حالت تو لاوارثوں جیسی ہے. سو آج عمران خان نے علی امین گنڈا پور پہ پردہ ڈالا اور کہا کہ سپریم کورٹ میں جائیں, وہاں جا کے پٹیشن دائر کریں اور کہیں کہ ہم نے پیٹرن ان چیف عمران احمد خان نیازی سے ملاقات کرنی ہے اور ان سے جا کے بجٹ ڈسکس کرنا ہے. یہ آج عمران خان نے ڈالا جیل میں مین بات کی بجٹ کے حوالے سے. اب جب یہ بجٹ کی بحث چل رہی تھی تو اسی دوران ہم نے یہ دیکھا کہ مراد سعید پہ بھی تنقید کی گئی. مراد سعید وہ انسان ہے جو امن کی بات کرتا رہا. بڑی مشہور بات ہے کہ جنازے اٹھانے سے بہتر ہے آواز اٹھاؤ, یہ مراد سعید نے کہا تھا. مراد سعید نے امن کی بات کی, جو صورتحال خراب ہونے والی تھی اس سے اپنی قوم کو, سوات کے لوگوں کو, خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آگاہ کیا, اور پھر ارشد شریف کے ساتھ یاری تھی, اور پھر اس یاری کا آج خمیازہ یہ ہے, بھگتنا پڑ رہا ہے کہ وہ انسان روح پوش ہے. اور مراد سعید کے روح پوشی کی بات عمران خان نے بھی کی ہے کہ اس کو روح پوش رہنا چاہیے. تو ہم نے دیکھا کہ ان حالات میں مراد سعید پہ تنقید کی جا رہی تھی, اور جب تنقید کی جا رہی تھی تو مراد سعید کی ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں, میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں, اور جب خان کی ہدایات سے روح گردانی ہو سکتی ہے تو میری کیا حیثیت. بیسیکلی سوشل میڈیا سوال کر رہا تھا, پوچھ رہا تھا, بولیں جی. تو مراد سعید نے کہا کہ جب خان کی بات نہیں مانی جا رہی تو میں کون ہوتا ہوں, میری کیا حیثیت ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان کی واضح ہدایات موجود ہوں تو وہی پالیسی ہے, اسی پر عمل درآمد سب پر لازم ہے. عمران خان کی ہدایات کی موجودگی میں کسی کے بیان کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے. یہ مراد سعید نے ٹویٹ کی, اور اس کے علاوہ یہ ڈیٹیل میں ٹویٹ کی, لیکن مختصر یہ کہ مراد سعید نے کہا کہ جب خان کی بات نہیں مانی جا رہی تو آپ مجھے یہ سوال کریں, مجھ سے پوچھیں تو میری کیا حیثیت ہے. اور یقیناً جو لوگ تنقید کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ انسان آج کیوں روح پوش ہے. یہاں بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس انسان کی سچویشن کیا ہے, یہ انسان کس وجہ سے روح پوش ہے. مجھے آج بھی ایک بات یاد آ گئی قاسم سوری کی, کہ اس انسان کو جتنا خطرہ ہے وہ پاکستان میں کسی سیاستدان کو, یعنی جو تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد جتنے بھی سیاستدان ہیں کسی کو بھی اتنا خطرہ نہیں ہے. سو مراد سعید کا موقف یہ ہے, علیمہ خان کا موقف بھی آ گیا. باقی لاہور ہائی کورٹ سے جو 8 کیسز سے جو 9 مئی کے, اس میں عمران خان کی جو ضمانت تھی اسے مہر کر دیا گیا, ضمانت کینسل کر دی گئی. اب یہ جو کیس ہے یہ سپریم کورٹ جائے گا, مطلب یہ ڈیوریشن بڑھ جائے گی. سو ان شارٹ یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک ہوتا ہے رب کا فیصلہ, اور رب کی جب قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے آگے کسی کا فیصلہ نہیں رکتا. لیکن جو اگر ہم بظاہر دیکھیں تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے
کہ عمران خان مزید اب کئی ماہ جیل میں ہیں، کیونکہ القادری ٹرسٹ کیس ہے وہ یہاں سنا نہیں جا رہا، 26 کو سماعت ہوگی، آپ دیکھ لیجیے گا ملتوی ہو جائے گی اور اس کیس کو لمبا لے کر چلا جائے گا، آگے چھٹیاں ہو جائیں گی، اور سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ میں اب یہ 9 مئی کے کیسز جائیں گے، وہاں سماعت ہوگی، 1 ماہ سماعت کو ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس طرح یہ عمران خان کو لمبا جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن قوم سے سوال آخر میں یہ ہے کہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس پاکستان کی قوم نے کیا کرنا ہے، فیصلہ آپ کا ہے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔